السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہم صفات لازمہ متضادہ ہی کے متعلق واقفیت حاصل کریں گے۔ کل ہم نے دو صفات شدت اور رخاوت اور ان کے درمیانی توسط، درمیانی کیفیت، اس سے واقفیت حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے سبق میں ہمس اور جہر۔ صفات شروع ہی ہمس اور جہر سے ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمس کا معنی ہے پستی یا ذوف، ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے۔ 10 حروف فحثہ شخص سکت اس کے اہل ہیں۔ اس کی ضد کا نام ہے جہر، بلندی اور قوت، ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے۔ محموسہ کے سوا تمام حروف مجہورہ ہیں۔ صفت نمبر 3 کی شدت، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا معنی ہے سختی اور قوت۔ ہوتا کیا ہے، ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی پیدا ہو جائے کہ آواز رک جائے۔ 8 حروف ہیں جو اس کے اندر، جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اجیدو کا قطب تھا۔ اس کی ضد توسط بھی ہے، رخاوت بھی ہے۔ شدت کے بالکل اپوزٹ تو رخاوت ہے، جس کا معنی ہے نرمی، کیونکہ سختی کے مقابل نرمی ہے۔ آواز میں نرمی ہو تاکہ شدت کی طرح جیسے اس میں آواز بند ہوتی ہے، اس میں بند نہ ہو بلکہ جاری رہ سکے۔ ان دونوں کے درمیان ایک صفت ہے توسط۔ توسط کا معنی ہے درمیانی کیفیت، نہ تو اس شدت کی طرح سختی اور قوت اتنی کہ آواز بند ہو جائے، اور نہ رخوت کی طرح نرمی اتنی کہ آواز جاری رہ سکے۔ ان دونوں کی درمیانی کیفیت کہ آواز درمیانی کیفیت میں ہو، نہ تو جاری رہے اور نہ بند ہو بلکہ درمیان میں ہلکی ہلکی ہو، محسوس ہو کہ جیسے رک بھی رہی ہے اور جاری بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ 5 صفات کل پڑھی تھیں۔ آئیے آج دیکھتے ہیں استعلاء۔ استعلاء، استعلاء کا معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا۔ کیا چیز اوپر کی طرف اٹھتی ہے؟ دیکھیے، زبان کے 3 حصے ہیں اوپر کی طرف، زبان کی نوک، زبان کا درمیان اور زبان کی جڑ جو سب سے آخر میں ہے۔ تو مخارج میں تو زبان کی نوک یا زبان کی سائڈ لگے گی ہی، لیکن ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی حرف کو پر کرنا ہو، ہم اردو میں یا تجوید کی اصطلاح میں پر کہتے ہیں۔ پر کا مطلب یہ ہے کہ موٹے حروف جن میں آواز فل ساؤنڈ ہو، موٹی آواز نکلے، منہ بھر کر آواز نکلے، جیسے خا، خا، فا، وا، غا، طا، قا، وا۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں پر رہتے ہیں۔ ان کا پر ہونا ہی ان کی صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ مثلا اگر صاد کو پر نہ کریں گے تو صاد سین سے بدل جائے گا، خا کو پر نہ کریں گے تو خا ہا سے بدل جائے گا،
ضاد کو پر نہیں کریں گے تو وہ زال سے بدل جائے گا، غین کو پر نہیں کریں گے تو وہ اپنی ذات میں، اس کی ذات میں کمی پیدا ہو جائے گی، قا کو پر نہیں کریں گے تو وہ تا سے بدل جائے گا، قا کو پر نہیں کریں گے تو وہ کاف سے بدل جائے گا، وا کو پر نہیں کریں گے تو وہ دال سے بدل جائے گا، غال سے۔ تو یہ اگر صفت اصطلاح کو ان 8 حروف میں یعنی ادا نہ کیا جائے، پیدا نہ کیا جائے، پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو پر نہ کیا جائے، ان حروف کی آواز کو موٹا نہ پڑا جائے، تو یہ حروف دوسرے حروف سے یا تو بدل جائیں گے اور یا ان کی اپنی ذاتی کیفیت جو ہے وہ ان کی ذات انکمپلیٹ ہو جائے گی، نامکمل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہر حرف جو ہے وہ اس کا وہ معنی نہیں ملے گا جو اللہ کی منشا ہے۔ استعلاء ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، استعلاء یاد رکھ لیجئے، اس صفت کا نام ہے استعلاء، یہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں۔ جن حروف میں صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے وہ لفظ جو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے خص وضغط قو، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، خص وضغط قو۔ آئیے انگلش کی طرف جانے سے پہلے ہم ذرا اس کے تلفظ کے اوپر غور کر لیں۔ دیکھیے اخ یہ ہے خا، اچھا اس کے بعد جو الف ہے، جیسے ہم نے خا کہا ہے نا، تو یہ 2 حرفوں سے مل کر بنا ہے، پہلا حصہ خا کا ہے، دوسرا الف کا ہے، تو الف بھی پر ہو جائے گا، اس لیے کہ الف کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جب وہ پر حرف کے بعد آتا ہے تو یہ پر پڑا جاتا ہے۔ اخ، یہ دیکھیے آواز جاری اس لیے ہے کہ اس میں رخوت ہے، رخوت کی وجہ سے آواز جاری ہے، ہمس کی وجہ سے سانس جاری ہے، فحسہ شخص سکت، اور رخوت میں بھی ہے، رخوت کی وجہ سے آواز جاری ہے۔ پچھلی صفتوں کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صفتوں کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صفتوں میں رخوت بھی ہے اس میں اور ہمس بھی ہے، ہمس کی وجہ سے سانس جاری ہے، رخوت کی وجہ سے آواز جاری ہے خا میں، اور استعلاء کی وجہ سے یہ پر ہو رہا ہے، موٹا پڑا جا رہا ہے۔ اخ خا خا خا، الف نہ لگائیں تو کیا رہ جائے گا خا خی خو خا خی خو خا، دیکھیے پر ہے۔ اسی طرح صاد، صاد میں بھی ہمس ہے اور صاد میں بھی شدت ہے، نہ رخوت ہے، صاد میں ہمس کی وجہ سے سانس جاری ہے، آواز شدت کی وجہ سے نہ رخوت کی وجہ سے آواز جاری ہے، سمجھے، اور استعلاء کی وجہ سے اس میں آواز پر ہو گئی ہے، فل ہو گئی ہے، سو سو سوئی سو، یہ ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ساتھ ساتھ کہ ان حروف میں جو پچھلی صفتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم داخل کر رہے ہیں۔ واد، واد میں ہمس نہیں ہے، جہر ہے، جہر کی وجہ سے اس میں سانس بند ہے، اور رخوت کی وجہ سے آواز جاری ہے۔ او، بہت لمبا نہیں ہوگا یہ کیونکہ سانس بند ہو جاتا ہے نا، او اس طرح اس طرح نہیں ہے، یہ دیکھیں سانس چونکہ بند ہو گیا ہے تو آواز جو ہے وہ بھی چھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ سانس جب ٹوٹے گا تو واد اتنی دیر ہی اس میں جاری رہے گی جتنا اس کا مخرج طویل ہے تو اس کو امتداد ہوگا آواز میں۔ تو استعلاء کی وجہ سے یہ ضاد پر ہے۔ غین، غین میں جہر ہے، آواز بلند ہے، یہ دیکھیے، اور رخوت کی وجہ سے ہاں جہر کی وجہ سے آواز بلند ہے اور رخوت کی وجہ سے آواز جاری ہے، اور استعلاء کی وجہ سے آواز پر ہے۔ اب آئیے اس سے ایک تو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہو رہی ہیں حروف کو صفتیں کس طرح نکالنی ہے۔ فا، فا اس میں جہر ہے،
जहर की वजह से इसमें सांस बंद हो जाएगा। अफ, आगे इसमें शिद्दत है, उसकी वजह से आवाज भी बंद हो जाएगी। अजीदु का कतबता, अफ, आवाज भी बंद है, अगर कलकला ना करें तो बाकी क्या रह जाएगा, अफ, ये है। आवाज भी बंद है, सांस भी बंद है, लेकिन इस्तेला की वजह से आवाज पुर है। यही कैफियत कौफ में है। कौफ में जहर है, सांस बंद हो जाएगा और आवाज बुलंद होगी। आगे इसमें शिद्दत है, आवाज भी बंद हो जाएगी और इस्तेला की वजह से आवाज पुर होगी। आगे आ गया वा में जहर है और शिद्दत है। जहर की वजह से आवाज बुलंद है, रिखवत है, रिखवत की वजह से आवाज जारी है, आओ देखिए जारी है, और इस्तेला की वजह से आवाज पुर है, मोटी है। जी राजा साहब आइए जरा ये देखिए इस्तेला। जी बिस्मिल्लाह। सिर्फ इस्तेला लुग़वी मानी बुलंदी चाहना। राजा साहब तलफ़्फ़ुज़ सही करिए। इस्तेला, मेरी पहले बात सुनिए, जी जी ये थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, बिल्कुल जज्बात में नहीं आइए, तबीयत को ठंडा रखकर सोच कर बोलिए। इस्तेला, इस्तेला। हाँ अब ठीक है जी, अब चलिए आगे। जी। लुग़वी मानी बुलंदी चाहना, इस्तिलाह तजवीज़ में ज़ुबान की जड़ के ताल्लुक की तरफ बुलंद होने को कहते हैं। जिन अरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है इनको अरूफ मुस्तआलिया कहा जाता है। इन अरूफ को अदा करते वक्त जिस तरह ऊपर लिखा हुआ ना उस तरह पढ़ें। जी 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 इस्तिला जी। जी, ज़ुबान की जड़ ताल्लुक की तरफ बुलंद हो ताकि अरूफ पुर पड़े जाएं। ये मुस्तआलिया बात है। देखिए ये सात हैं। मेरी बात सुने, मैंने इसको बहुत आसान करके लिखा है क्योंकि मेरी ये 40 साल पढ़ाने के बाद या 30 साल पढ़ाने के बाद मैंने ये खुद भी पढ़ा था तो महसूस किया था तो हमें क्या मुश्किल पेश आती है। जो किताब आपने सामने रखी है मैंने उन सब को खंगाल कर गौर के बाद मैंने इस तरह लिखा कि इस्तेला का माना क्या है, ऊपर की तरफ उठना। क्या ना, लोगों को पता है इस्तेला का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ उठना। ये बच्चों की आवाज आ रही है, बंद करेंगे। अच्छा जी, अमल किस तरह होगा, जुबान की जड़ तालू की तरफ बुलंद हो। क्यों, फायदा क्या होगा, ताकि हरूफ पुर पड़े जाएं। बड़ी आसान है। अब ये पढ़िए आप। जी जी। इस्तिला ऊपर की माना तरफ क्या उठना। है, इसका माना क्या है, ऊपर की तरफ उठना। जी जी। जुबान सिफात का अमल, ज़बान की जड़ ताल्लुक की तरफ बुलंद हो ताकि अरूफ पुर पड़े जाएं। किन हरूफ में, हरूफ मुस्तालिया कौन से हैं, ये हरूफ मुस्तालिया ये 7 हैं क़िबला। हा, साद, दाद, गा, ता, काफ, ज़ा। अब इसका मजमुआ पढ़ दीजिए ताकि याद कर। मजमुआ खुस्सा दागतिन केज़। ठीक है, शुक्रिया जनाब, आपने हमारी बात मान ली है। चल अब आगे चलते हैं। जी हाजी साहब तशरीफ लाइए, आप इस्तेला को बयान कीजिए। हाजी गजनफर साहब नहीं है? जी जी आइए इस्तेला को बयान कीजिए। जी, इस्तेला literally means elevation, technically mean the elevation of the tongue toward the roof of the mouth when pronouncing a letter. The letters that have these qualities are khussadagtin quiz. रिपीट कीजिए। The istila is that quality when pronounced, the major part of the tongue from the back will raise toward the palate. इन्होंने इधर लिखा हुआ है माउथ, राउफ ऑफ द माउथ, लेकिन असल में है पैलेट की तरफ उठना। The quality when pronounced, the major portion of the tongue from the back will raise toward the palate.
there are seven letter of istila which are hursadogtin quiz. شکریہ جناب شکریہ. ہاں عبد المنان ہے بیٹا, جی جی. یا آپ پڑھیے استعلا کے متعلق. استعلا literally means elevation. Technically means that elevation of the tongue towards the roof of the mouth when pronouncing a letter. The letters that have these qualities are fusha, dagtin, qiz. ماشاء اللہ. جی ابن قمر ہے, ابن قمر نہیں ہے آج. نہیں. اچھا راجہ صاحب آپ بھی ذرا پڑھیے انگلش میں استعلا. استلا, جی بسم اللہ. Literally mean elevation, technically means the elevation of the tongue towards the roof of the mouth when pronouncing a letter. The letters that have the quality are khussa, dagtin, qiz. ماشاء اللہ. ہاں جی اب آئیے ہم استفال کی طرف چلتے ہیں. استعلا پڑھی ہے ہم نے, اب بالکل اس کے اپوزٹ ہے. پہلے تو نام دیکھیے استعلا, یہ سبحان ربی الاعلی, وہاں پر عین لام اور یا ہے, ٹھیک ہے نا. علا بھی ہے, علا معنی ہوتا ہے اوپر پر, ٹھیک ہے نا. تو یہ اوپر کی جانب اٹھنا, یہ نام رکھا گیا ہے صفت کا استعلا, اور اس کی ضد کا نام ہے استفال. اچھا باٹم کو اردو میں یا فارسی میں سفل کہتے ہیں, سفلی, جیسے عربی میں بھی ہے اسفل سافلین, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا نام اسی سے مادہ سے نکال کر اس کا نام رکھا ہے استفال. وہ استعلا ہے, یہ استفال بالکل اپوزٹ ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھیے نا, یہ ہے اوپر کی طرف اٹھنا استعلا, اور اس کی ضد کیا کہہ رہی ہے, اوپر کی طرف نہ اٹھنا. اوپر کی طرف, اس میں اثبات ہے, اس میں پلس ہے, اس میں مائنس ہے. اس میں کہتے ہیں اوپر اٹھو, یہ آرڈر ہے اوپر اٹھنے کا. استفال میں آرڈر ہے اوپر نہ اٹھنے کا, ٹھیک ہے. اوپر تھا زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو, یہاں ہے زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے, نہ بلند ہو. اوپر ہے تاکہ حروف پر پڑے جائیں, نیچے ہے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, بالکل اس کی اپوزٹ ہے. یہ ہے ضد. استعلا کی ضد کیا ہے, استفال. اوپر کی طرف اٹھنا, اس کی ضد کیا ہے, اوپر کی طرف نہ اٹھنا. اب میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا, اگر کسی کو کہیں کبھی حرف پر پڑھو, تو وہ ہماری طرف دیکھے گا جی کیسے پر پڑھوں, تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھاؤ, زبان کو تالو کی طرف اٹھاؤ. جب ہم یہ کہیں گے تو وہ تالو کی طرف اٹھائے کر پر پڑے ہو جائیں گے. اور اگر کوئی پر پڑھ رہا ہو تو ہم نے کہا بھی اس کو باریک کرو, پر نہ کرو, تو کہے گا جی باریک کیسے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنی زبان کو تالو کی طرف بلند نہ کرو بلکہ نیچے رکھو, تاکہ نیچے رکھنے سے حروف جو ہیں وہ باریک ہو جائیں گے. کون سے ہیں حروف مستفلہ, ما سوائے تمام حروف مستعلیہ. جی راجہ صاحب پڑھیے استفال کو. جی بسم اللہ. صفت کا نام استفال, اوپر کی طرف نہ اٹھنا, زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں. یہ حروف مستفل, ان کا مجموعہ ہے مستفلہ, یہ ٹوٹل 22 ہیں. اور 22 ان کا مجموعہ کوئی نہیں ہے. یہ مستفلہ کون سے حروف ہیں, ما سوائے تمام حروف مستعلیہ. آپ نے بات کرنی ہے نا تو اس طرح کر لیا کریں کہ مستفلہ کون سے حروف ہیں, حروف مستعلیہ کو چھوڑ کر سارے مستفلہ ہیں. حروف مستعلیہ کون سے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ 7 ہیں اور یہ 22 ہیں. پھر ایک دفعہ پڑھ لیں. جی استفال صفت استفال, لفظی معنی راجہ صاحب استفال, استفال, راجہ زبیر صاحب استفال,
استفال جی استفال جی اوپر کی طرف نہ اٹھنا زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں. یہ ما سوائے تمام حروف مستعلیہ کے مستفلا کہلاتے ہیں. جی ان کا سارے حروف مستعلیہ کے سوا باقی تمام مستفلہ کہلواتے ہیں. مستفلا ہے. شکریہ جی تمہارا. وہ 7 اور یہ 22 ہیں. جی حاجی صاحب آئیے اب استفال دیکھیے آپ. Istifal literally means lowering or dropping, technically means keeping the tongue towards from the roof of the mouth while pronouncing a letter. All letters beside the letter of istila have the quality of istifal. اپنی زبان میں تھوڑی سی تشریح بھی کر دیں ذرا اس کی. Istifal is that quality when pronounced, the major portion of the tongue from the back will not raise toward the palates. The letters of the istifal are known as mustafila. Beside the letter of mustafila, the rest of or the letter of beside the letter of mustalia, the rest or the letter of mustafila. ایک دفعہ پھر بیان کر دیں. جی literally means elevation. Istifal. جی ہم ادھر پڑھ رہے ہیں. Istifal literally means lowering or dropping, technically means keeping the tongues towards from the roof of the mouth while pronouncing a letter. All letters beside the letter of istila have the quality of istifal. ماشاء اللہ. عبد المنان بیٹا آئیے آپ بھی پڑھیں ذرا استفال کو. جی استفال literally means elevation, technically means the elevation of the tongue towards the roof of the mouth when pronouncing a letter. The letters that have these qualities are qusadatin qiz. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب آپ ذرا دیکھیں ذرا آپ بھی پڑھ لیں. جی میں اس لیے زیادہ پڑھا رہا ہوں کہ اپنی جگہ پر جا کر پتہ میں آپ یاد کرتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر زیادہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا. استفال بولیں گے. Istifal literally means lowering or dropping, technically means keeping the tongue lowered from the roof of the mouth while pronouncing a letter. A letter beside the letter of isti'ala have the quality of istifal. استلا. ٹھیک ہے جی. استila. جی دیکھیے جی الحمدللہ آج ہم نے 2 سکتیں پڑھی ہیں. میرے خیال ہم 4 نہیں پڑھیں گے, 2 ہی رکھا کریں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. بچے بھی ایک. چلو جی آج کا سب کے اختتام پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. آپ کے حفظ و امان میں شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی ختم کر کے نا.